شاہ صاحب یہ بہت ایک حیران کن، پریشان کن، افسوسناک بات نہیں کہ اس طریقے سے میرے اور آپ کے اللہ محفوظ رکھے جب معاشرے میں آگ لگی ہوتی ہے تو کسی کے بھی گھر تک جا سکتی ہے نا. میرا اور آپ کا گھر بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے. اتنی خطرناک آگ لگی ہوئی اور اتنا آزادانہ کام ہو رہا ہے. شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں سندھ میں کچھ عرصہ پہلے پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اس پہ میٹنگ کی تھی اور سی ایم صاحب بھی اور سب لوگ اس میں تھے, اور زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے سندھ میں منشیات کے خلاف, اور اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں اسی کا سبب ہے کہ یہ گرفتار ہوئی. اس کا نام پہلی بار میں نے سنا جب شرجیل صاحب نارکوٹیکس کے منسٹر تھے, اور اس وقت وہ سب پلان کر رہے تھے کہ اس کو یہ ہے, اور اس کو بڑی کوشش کتنا عرصہ پہلے کی بات ان ہوگی دنوں میں بھی. یہ جب ایک سوا سال پہلے جب تھے نا, جیسی گورنمنٹ بنی تو یہ محکمہ ٹرانسپورٹ اور انفارمیشن کے ساتھ ایکسائز اینڈ نارکوٹیکس شرجیل صاحب کو بھی ملا تھا. تو اس وقت انہوں نے ایک کام شروع کیا جو ابھی تک جاری ہے. اب مکیش صاحب کے پاس ہے اور وہ بھی کام کر رہے ہیں, بڑا افیکٹو کام چل رہا ہے ان کے خلاف. اور آپ کے علم میں آتا ہوگا, میڈیا پہ بھی آتا ہے, بہت سارے انکاؤنٹر ہوئے ہیں. وہ گینگ, وہ اس طرح کے منشیات فروش جو کوئی جن کو جو انٹچیبلز تھے ان کو پکڑا بھی گیا ہے, سزائیں ہوئی ہیں. اگر وہ آگے سے مزاحمت ہوئی ہے تو اس میں انکاؤنٹر بھی ہوئے اور یہ میڈیا پہ بھی آیا ہے. تو کافی عرصے سے سندھ میں اس پر, اس میں ہمیں بڑی سپورٹ ملتی ہے رینجرز کی بھی, دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں جو ہمیں ظاہر ہے انفارمیشن شیئر ہوتی ہیں. تو اس کے شاہ صاحب یہ تو طے ہے نا کہ جس کو اتنا کانفیڈنس ہے کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وائس نوٹ سے تو کوئی تجزیہ نہیں ہے نا, خبر ہے نا, یہ تو معلومات ہے, فیکٹ ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ سسٹم کے اندر چاہے وہ پولیس ہو, انتظامیہ ہو, بیوروکریسی ہو, گورنمنٹ, بہت سارے لوگ کمپرومائزڈ ہیں, اسی لیے اتنا کانفیڈنس ہے نا کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جی دیکھیں, بلیک شیپس ہر جگہ پہ ہیں اور بالکل ہیں, اور اسی وجہ سے اتنا فروغ ملا ہے. لیکن یہ وہ موذی ایک وہ چیز ہے جس سے سب ہی جو ہے نا ان پر اثر ہو سکتا ہے. جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ ہمارے بچے بھی ہیں, میرے پوتے ہیں, پوتی ہیں, اسکول میں پڑھتے ہیں, اسی طرح دیگر بچے بھی ہمارے سب اپنے ہیں. تو کہیں سے بھی یہ لت لگ سکتی ہے, یا دیگر لوگوں کا بھی بہت ساری اموات بھی ہوئی ہیں. تو یہ میں جیسے آپ نے کہا, میں بھی اپنے بچوں سے کہنا چاہتا ہوں, خاص طور پر جو یوتھ ہے ہماری, کہ وہ ضرور اس بات کا خیال رکھیں اور انفارمیشن شیئر کریں اگر کہیں سے بھی ان کو اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے. لیکن میں ایک چیز کا آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس میں کوئی بھی وہ جو پہلے سلسلے رہے ہیں دیگر صوبوں میں بھی ظاہر ہے اس کا سارا کام چلتا رہا ہے زیادہ, اور یہاں بھی تو وہاں پہ اگر کوئی, وہاں بھی یہی پالیسی ہے زیرو ٹالرنس کی. میں پنجاب ہو, دیگر صوبے ہوں, سب لوگ کام کر رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ اس میں ان کا بڑا عمل دخل ہے. تو ابھی اس طرح کے لوگوں کو کوئی رعایت نہیں ملنے والی. یعنی شاہ صاحب کل انٹیریئر منسٹر نے کہا ہے ہمارے پروگرام میں کہ وسیم صاحب میں وعدہ کرتا ہوں یہ باہر نہیں آ پائے گی. آپ بھی یہ اشور کراتے ہیں کہ گورنمنٹ کا جو کام ہوتا ہے, پروسیکیوشن کا جو کام ہوتا ہے, کیس تگڑا بنانا, یہ وہ ایکس وائی زیڈ ساری ڈیٹیلز, وہ اتنا تگڑا ہوگا کہ یہ پھندا پڑے گا. اور یہ ایسا نہیں ہوگا کہ آج سے 6 مہینے بعد یا 8 مہینے بعد یہ خاتون میرا آپ کا ہم سب کا مذاق اڑا رہی ہوں کہیں اور بیٹھ کے کہ یار دیکھو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے, سسٹم میرا خود نہیں بگاڑ سکا. جی دیکھیں, میں بہت کنفرم ہوں اس میں, اور جس طرح لا منسٹر صاحب, ہوم منسٹر بھی ہیں اور لا منسٹر بھی ہیں ضیاء صاحب, اور انہوں نے مکمل طور پر اس کو کیا ہوا ہے کہ کہیں بھی اس سے کسی قسم کی کوئی رعایت نہ ہو, قانونی طور پر وہ فیس کریں. اور اتنے مقدمے ہیں اور اتنے ایویڈنس ہیں, جس طرح ابھی شاہ صاحب آپ کو بتا رہے تھے, نذیر شاہ صاحب, کہ جو چیزیں نکلی. ایک چیز انہوں نے فوری طور پر کہہ دی کہ خالی بوتل ملی ہے. شکر وضاحت کر دی انہوں نے. میں سوال کر سکتا ہوں, میں کہ ادھر نہ آتے ہیں کہ یہ بدامی صاحب کے اسٹوڈیو سے برآمد ہو رہے ہیں.